अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम जी। कभी कभार इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, खास तौर पे जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपका पीसीआर काम पे हो। बट आई थिंक कुडोस टू माय टीम के इस मुश्किल सूरत हाल में भी, और जब हम टेक्नोलॉजी को आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, ग्लिचेस और हिचेस को हटा रहे हैं, क्योंकि आपने घर पे भी देखा होगा टेक्नोलॉजी हमेशा आखिरी वक्त पे धोखा देती है। यानी जिस रात आपका असाइनमेंट जाना होता है उसी वक्त वाईफाई ब्रेक हो जाता है, जब पावर पॉइंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और बॉस इंतजार कर रहा होता है आपकी प्रेजेंटेशन का, तभी उसकी एक्टिवेशन की आपसे गुम जाती है। सो ऑल दिस हैपेंस, और हमारे साथ भी होता है भाई, हम भी इसी दुनिया में, इसी माशरे में, इसी मुल्क में आपके साथ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ शाउट आउट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर माय एंटायर टीम, बिकॉज जितना मुश्किल ये मेरे लिए, और मैं अक्सर आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि घर में रह के शो करना, बिलीव मी, मेरे सामने सिर्फ एक स्क्रीन है जिस पे मैं अपने आप ही को देख सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे गेस्ट किस तरह दिख रहे हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज आ रही है अपने हैंड्स फ्री में, एंड दैट्स अबाउट इट। और इसी के जरिए मेरी टीम भी मुझसे कोऑर्डिनेट कर रही है। सो जस्ट वांट टू लेट यू नो दैट दे आर डूइंग अ स्प्लेंडेड जॉब, और मुश्किल वक्त है और इंशाल्लाह ताला हम सब इसमें साथ हैं, और कहीं ना कहीं इस उम्मीद पे कायम है अभी भी कि ये वक्त गुजर जाएगा। सो लेट मी बिगिन बाय सेइंग कि जिस तरह के बहुत सारे लोग जानते हैं, आई लव ओपरा विनफ्रे। मुझे लगता है कि शी हैज बीन ट्रूली फिनोमिनल इन द काइंड ऑफ वर्क शी डज, और उन्होंने टेलीविजन की हिस्ट्री को, टेलीविजन को जिस तरह उसका एक मीडियम था टू टच पीपल्स लाइव्स, उसका इम्पैक्ट उन्होंने कई फोल्ड मल्टीप्लाई किया। एंड आई नो ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लव हर शो, जिसमें वो कहती थी एंड यू गेट अ प्राइज एंड यू गेट अ प्राइज। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई टू हैव दैट सेम एनर्जी फॉर माई सेल्फ, क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला की तरफ शुक्रगुजार होते हैं, और ख़ास तौर पे आप सबकी तरफ जो मेरे व्यूअर्स हैं हु सेंड मी सो मच लव एंड सो मच अप्रिसिएशन, सो आई वांटेड टू गिव यू अ गिफ्ट एज वेल। सो जितने लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आई एम ब्रिंगिंग अ 14-day गिफ्ट फॉर यू। इट्स अ लाइव कोचिंग सेशन जिसमें आपने रुपए पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यानी पार्टिसिपेशन की कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, और ये प्रोग्राम किसके लिए? ये प्रोग्राम उसके लिए है जो समझता है कि उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कहीं ना कहीं वो मायूस हो रहा है जिंदगी से, एंड यू सी नो पर्पस। जिस तरह के हालात हमारे इर्द गिर्द हैं, और जो हम ब्लेम गेम की एक जुबान सुन रहे होते हैं ऑनलाइन कि जी फलानी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, या उनका काम था, या उनका काम था, यहाँ करप्शन है, यहाँ लोग नहीं बात सुनते। अगर ये तमाम चीजें मेरी तरह हालात आपको भी ओवरवेलम कर रहे हैं, then this program is for you. For 14 days, the commitment is कि free of charge आप मेरे साथ होंगे and I will be your coach. And we are going to talk about concepts. We are going to talk about कि हम किस तरह इस blame game को पीछे छोड़ सकते हैं, इन तकलीफ को, इन problems को, और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी choose कर सकते हैं। It is always a choice कि आप अपने लिए क्या सोचते हैं। मुझे लगता है कि हम इतनी बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, इमोशनल वेलबींग के बारे में, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई मुझे आके कहे कि सिद्रा आपको पता है आपके सर पे चोट लगी हुई है और वहां से खून निकल रहा है, लेकिन कोई मुझे उसका मरहम, उसको सही करने का तरीका, उसको राहत पहुंचाने का तरीका ना बता रहा, कोई उसकी दवाई, कोई उसकी मरहम पट्टी ना कर रहा, सिर्फ बार बार मुझे ये बताया जा रहा हो कि आपके सर से खून निकल रहा है। सो आई फील मेंटल हेल्थ इज मच ग्रेटर देन दैट, एंड आई वुड लाइक टू हेल्प ऑल द पीपल जो इस वक्त अपने आप को कैद में महसूस कर रहे हैं, स्टक अप महसूस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो, या कोई पुरानी बीती बात हो जिससे आप अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। सो सिर्फ 14 डेज, 14 दिन तक आपने अपने लिए शो अप करना है, एंड ट्रस्ट मी, माई प्रॉमिस टू यू इज यू विल फाइंड योरसेल्फ इन अ मच बेटर प्लेस। आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, उसके लिए यू हैव टू विजिट माय फेसबुक पेज। कल मैंने एग्जैक्टली 11 बजे जाके तमाम डिटेल्स लोगों से शेयर की हैं। आज और ये जितने ज्यादा लोगों को मुस्तफीद कर सके, जितने ज्यादा लोगों को फायदा दे सके, दैट्स माय इंटेंशन। इसके अलावा कोई और इंटेंशन इससे है नहीं। सो आई वुड लाइक टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंसेस, मेरी अपनी लर्निंग, जो चीजें मैंने सीखी हैं अब तक अपने एक्सपीरियंस से, दैट इज समथिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, एंड आई होप दैट यू विल सी द वैल्यू एंड द लव इन दैट, क्योंकि दिस इज अ गिफ्ट, और कोई भी तोहफा जब आप किसी को देते हैं तो बहुत ही खुलूस और मोहब्बत के साथ देते हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। There's a lot to talk about today. सबसे पहले ये कि गर्मी के मौसम में
ہم اپنا خیال تو رکھتے ہیں, لیکن وہ لوگ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو ہماری ہی ذمہ داری ہے, کیا ہم ان کا بھی خیال کر رہے ہیں یا نہیں. اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گی میری بہت اچھی دوست ہما عدنان, who has to say something about this. یہ معاملہ کیا ہے یہ جانیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں the biggest issue right now we have is of course the pandemic, اور اس کو حل کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے اپنی تجاویز بھی دی ہیں اور اپنے initiatives بھی لیے ہیں. One such initiative we'd like to acknowledge today, جو اب فیس بک میں کرونا ریلیٹڈ سب سے بڑی کمیونٹی بن چکی ہے, and this is entirely led by people, اور یہ ایک ایسا کمیونٹی انیشیٹو تھا that certainly makes us very proud as Pakistanis that it was initiated in Pakistan. میں بات کر رہی ہوں کرونا ریکورڈ واریئرز کی. اٹس اے فیس بک پیج جو اب تقریباً 3,27,000 لوگوں کی ایک فل فلیجڈ کمیونٹی بن چکا ہے. اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کرونا سے ریکور کر چکے ہیں اور پلازما ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی شخص کو مدد کرنا چاہتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے تحت کہ ان کو کن چیزوں نے مدد کی, کیسے وہ صحت یاب ہوئے, کون سی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے, ریئل متس کیا ہیں, وینٹیلیٹرز, آکسیمیٹرز, جو چیزیں ان کو فائدہ دے چکی تھیں اس سے دوسرے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں. سو اٹ ہیز بیکم اے ہب for actually exchanging the right kind of information. اور مجھے جان کر یہ بہت خوشی ہوئی کہ اس میں تقریباً اب تک 400 سے 450 لوگوں کو کنیکٹ کیا جا چکا ہے with the relevant plasma donors and with the right people. So I think this is definitely worth acknowledging. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں زریز ریاض, who is the founder of this community. Assalamu alaikum Zuraiz, and thank you so much for joining me this morning. Assalamu alaikum. Thank you so much. It is an honor for me to be on your show. Thank you so much. ہیلو, آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے اس وقت. ہیلو 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 جی, آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور بریک لے کے واپس آتے ہیں تاکہ وی کین جسٹ ریکنیکٹ اینڈ ہیو اے کانورسیشن ود زریز. سو ہمارے ساتھ رہیے. ٹیکنیکل گلیچز تھوڑے موٹے, یعنی بڑے بڑے ملکوں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں زریز ریاض فرام دا کرونا ریکورڈ واریئرز, اور میں نے جس طرح آپ کو بتایا یہ 3,27,000 لوگوں کی ایک فل فلیجڈ کرونا کمیونٹی ہے جس میں آپ پراپر انفارمیشن اینڈ دا رائٹ ڈونر سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم زریز, مجھے بتائیے گا, دس از اے بریلینٹ انیشیٹو. تو پہلے تو میری اور میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد. مجھے بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا and how did the community become so strong and so big? Assalamu alaikum. Thank you so much for having me on the show. It is indeed an honor for me کہ میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ آج اپنی اس بڑی کاز کے لیے آیا ہوں. دا آئیڈیا واز ٹو سرو ہیومینٹی. میں کیونکہ بہت سارے ایسے حلقہ احباب میں تھا جو لوگ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے تھے فار ہیومینٹی. So I wanted to do something as an individual to facilitate the government and to serve the people جو common ہیں, جو جن کی کوئی help نہیں کر سکتا. تو وہ گروپ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ایک دفعہ ایک سٹارٹ کیا جائے کام, جس کے پھر ڈفرینٹ اس کے ڈائمینشنس کھلیں گے, وہ بعد میں کھلیں گے, لیکن سٹارٹ کیا جائے جو اس وقت میکسیمم نیڈیڈ ہے. اس وقت پلازما ڈونیشن اور پلازما کا آپ لوگ اس فورم پہ آ کے انیشلی, لیکن اب اس کی بہت ساری اور ڈائمینشنز ہیں. وہ الحمدللہ it is growing and it is کیا ایکسپیرینس رہا ہے. this is a phenomenal number کہ 450 لوگ with the right kind of plasma donors کے ساتھ ایک طرح سے آپ نے میچ میکنگ کی ہے اس کی. یہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اور ایک مارکیٹ میں خواہ مخواہ کا پرسیپشن یہ بھی ہے that people sell their plasma, اور یہ اس کی بلیک مارکیٹ ہے. اور میں خود بڑی پریشان تھی کیونکہ میں نے دیکھا کہ گارڈین نے, انٹرنیشنل نیوز پیپرز نے اس کو پک کر لیا تھا کہ پاکستان میں ایک بلیک مارکیٹ ہے پلازما ڈونرز کی. تو آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے اور آپ کیا ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے اس بارے میں؟
میں اس میں بتاتا چلوں کہ میرے پاس اراؤنڈ 560 کے قریب ڈونرز رجسٹرڈ ہیں اور ہارڈلی ان میں کو 2 یا 3 لوگوں نے مانیٹائز کرنے کی کوشش کی تھی. ان کو بھی ہم نے وہاں سے بلاک کر دیا, ان کو فوراً ان کو رپورٹ کیا ہم نے اسٹیٹ کو. تو there is a very small percentage of such people. اتنا زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے. لوگوں کو جو پازیٹیو سائڈ ہے وہ ہمیں میکسیمم دکھانی چاہیے. میرے پاس ایسے ڈونرز اویلیبل تھے جو اسلام آباد سے لاہور سے ملتان آل دا وے ایک ہفتے کے گیپ سے وہ گئے ہیں فار پلازما ڈونیشن, اور اپنے پیسوں سے اپنے خرچے سے باقی سب ٹیسٹ بھی کرواتے رہے. ایون سم ون واز, ایک خاتون تھی وہ عارف والا سے آل دا وے لاہور آئیں کہ میں نے پلازما ڈونیٹ کرنا ہے, اینڈ انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا لوگوں سے, اور وہ انفارچونیٹلی ان کا لیا نہیں جا سکا فار سم میڈیکل ریزنز. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اتنی زیادہ پازیٹیو وائب ہے اوور آل گروپ میں, اتنے زیادہ پازیٹیو لوگ ہیں جو خود ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, جن کے اندر مدد کا جذبہ ہے. تو ایک چھوٹی سی لوگوں کی ایسی ہے جو اس سارے اس کو گندا کر دیتی ہے سارے عمل. So yes, I want to know that you're a young person and mashallah آپ کو یہاں بلانے کا مقصد نہ صرف یہ کہ آپ کا کاز بہت نوبل ہے, بلکہ لوگوں کو یہ بھی دکھانا کہ جہاں ہم صرف اور صرف پرابلمس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ جی حکومت نے یہ نہیں کیا, فلانی چیز میسر نہیں ہے, اتنا زیادہ کرونا پھیل گیا, how did you stay positive and channelize کہ جو آپ کا ایک جذبہ تھا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, حکومت کی لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اس کو ایک پازیٹیولی چینلائز کیا. I want to ask you کہ یہ انسپریشن کیسے آئی, اور جو دوسرے لوگ بھی یہ کرنا چاہتے ہیں, not particularly this idea, I'm saying when they have this sentiment کہ وہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, ایک پازیٹیو کردار اس پورے سیناریو میں پلے کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں, جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے والے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے. اگر کوئی بھی نہیں ہینڈل کرے گا تو پھر آپ کی پوری قوم ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ساری سچویشن کو بہت پہلے سے اینالائز کر رہے ہوتے ہیں. میں ان لوگوں میں سے تھا جو بہت پہلے سے اس کے آفٹر افیکٹس کو اینالائز کر رہا تھا. میں بہت زیادہ رپورٹس پڑھ رہا تھا سنس میں لمس کا ایک اکنامکس پولیٹیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ تھا. تو مجھے تھوڑی سی یہ وہ گرافس کو دیکھ کے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو رہی تھی کہ پاکستان کی فگرز جو ہیں یہ بہت زیادہ بڑھنے والے ہیں. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب میں یوتھ یا میری طرح کے بہت سارے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کو میسج بھی میرا یہی ہے کہ جب بھی کوئی کرائسس آتا ہے آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں, یا تو اس کرائسس میں آپ فیل ہو جائیں, یا پھر اس کو اوور کم کرنے کے لیے اپنے دماغ کو بالکل حاضر رکھیں کہ میں نے کیسے ایکشنز لینے, کیسے ڈیسیژنز لینے, اور ان ڈیسیژنز کی بیسس پہ پھر آپ کی آگے سے آگے وہ اسٹیپس پھر آگے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. دیکھیں ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم I think this is a جی آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ وہ پہلا قدم بالکل ایمان کے ساتھ, فیتھ کے ساتھ اٹھائیں, پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. سو ریز یو میک اس ریئلی پراؤڈ. آئی وش یو آل دا بیسٹ ود یور گروپ. اور میں چاہوں گی جس طرح آپ نے خود کہا نا کہ ٹو نیگیٹ دس نیگیٹو پرسیپشن اباؤٹ پاکستان کہ جی یہاں کوئی پلازما ڈونرز کی بلیک مارکیٹ ہے, میں چاہوں گی کہ ویڈ لو ٹو کور دا سکسیس اسٹوریز, دا اسٹوریز آف کمپیشن, جن لوگوں نے سیلف لیسلی, جیسے آپ نے خود کہا کہ 1 روپیہ لیے بغیر اپنے خرچے پہ they have come forward and donated plasma. So I am going to follow up on that with you and probably feature some of the plasma donors جو آپ کے گروپ کے تھرو highlight ہوئے ہیں. But thank you very much for joining me this morning. آگے بڑھتے ہیں جی پروگرام میں. آپ کو بتاتے چلیں جیسے ہم نے کہا کہ سیلف لیسلی لوگوں کی ہیلپ کرنا, اور خاص طور پہ ان کی ذمہ داری لینا جو ہمارے لیے اپنے دن کو رات اور رات کو دن کرتے ہیں. آپ کو دکھانا چاہیں گے ہمارے فرنٹ لائن واریئرز میں ضرور ہمارا سیکیورٹی اسٹاف بھی شامل ہے. اس وقت آپ کی اسکرین پہ ایک تصویر آ رہی ہوگی جس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں شدید ترین گرمی ہے, خصوصاً اگر کراچی کی بات کی جائے, اور شاید ہم نے اس بات پہ کبھی غور نہ کیا ہو کہ ہمیں سرو کرنے والے, ہمارا تحفظ کرنے والے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں. ابھی ہم نے کل پرسوں ہی دیکھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے سامنے ایک مجرمانہ, ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا. آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے وہ سیکیورٹی اہلکار جو وہاں پہ حفاظت پہ مامور ہیں, لیکن کیا آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ان کا یونیفارم پیور پولی ایسٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے.
जाता है, اور یہ گرمی کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کی باڈی میں یعنی ایک تو ہوا کی آمد و رفت اس مٹیریل سے نہیں ہوتی ہے تو آپ کی ریئل فیل بڑھ جاتی ہے, اور یہ یونیفارم پہن کے سخت گرمی میں ڈیوٹی دینا بہت مشکل ہے. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ہما عدنان, ہوز اے فیشن, بہت زبردست نالج رکھتی ہیں اباؤٹ مٹیریلز اور خاص طور پہ ہمارے ویدر میں کیا چیز چلتا ہے. تو میں ہما, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. مجھے یہ بتائیے کہ سیکیورٹی گارڈز جو ہمارے اسٹافرز ہیں وہ یہ پیور پولی ایسٹر کے یونیفارمس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, کیا مشورہ دیں گی ان گارڈز کی کمپنیز کو اور وہ لوگ جو ان کو ہائر کرتے ہیں, کیونکہ دیرپا بھی ہونا چاہیے یونیفارم تاکہ وہ ان کو کافی عرصے تک لاسٹ بھی کرے, لیکن ساتھ ساتھ ان کی ڈیوٹی کو, ان کے لائف سٹائل کو آسان بھی بنائے. تو پلیز بتائیے اس میں آپ کا کیا مشورہ ہوگا. Yes, Sidra, these uniforms that we see our guards wearing is 100% polyester fabric that they wear. And yes, they are extremely uncomfortable in them, especially in these days when it's really hot and it's very humid. And this fabric polyester is unbreathable. It does not allow any air passage. So yes, they must be melting inside, in this kind of heat. But there is actually a very valid reason behind this. I mean, the ideal situation would be to give them cotton uniforms, but cotton uniforms has its own flaws. Wearing 100% cotton means that it is not wrinkle free, it does not wash easily, it does not have color fastening, it cannot take 200 washing cycles because it is not a durable fiber, 100% cotton. And over and above that, it needs ironing all the time. I mean, it easily creases. If you sit, it will crease. If you're trying to do an activity, it will crease. So, I mean, that would be an ideal situation, but uniforms generally are made of polyester all over the world, and this is primarily the reason that it is easy to handle, easy to maintain, it does not crease, it can take 200 washing cycles, and it does not fade, the color does not fade. So this is the very reason why these uniforms are made of polyester. But as a conscious, responsible corporation or a responsible person, what one can do is convert these uniforms into at least 50% of fiber content to be cotton and 50% to be polyester. At least that will give them some leverage into being a little more comfortable in this heat that we see around in our country at the moment. So this will at least be able to help them, with the air passage. They will be able to breathe better. They will feel better that way. Yes, it is not going to be as easy maintainable as a 100% polyester uniform, but at least it will be comfortable on their bodies. It will be comfortable in their skins. They will be comfortable in their skin. So I think we should consider making uniforms with 50% cotton, 50% polyester. At least the pants could be 50% cotton and polyester, and the shirt could be, viscose or something, so they feel, a little better in this heat. Thank you so much for that brilliant suggestion. I think کہ کسی بھی طرح کی اگر ٹف سچویشن ہوتی ہے, it asks for innovation. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ڈیوریبلٹی کو دیکھتے ہوئے, ان کی نیچر آف جاب کو دیکھتے ہوئے, polyester is being used all over the world for uniforms. لیکن ہمارے ویدر کو دیکھ کے ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا سا بیئربل بنانے کے لیے ہمیں مکسڈ مٹیریلس کی طرف جانا چاہیے, which is 50% polyester and 50% something else. So this is our suggestion for people who are listening. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ محنت کش طبقہ کس طرح آگے بڑھ رہا ہے, اور ان کے بھی خواب ہوتے ہیں. یقیناً ہم ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں, بیکاز ایوری بڈی ڈیزروز کہ ان کے خوابوں کو حقیقت بنایا جائے. لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس صورتحال میں اگر آپ بھی فائنینشلی اسٹرگل کر رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یو نیڈ اے سائڈ ہسل, آپ مزید ریونیوز کے یا پیسے کمانے کے ذرائع کھولنا چاہتے ہیں, فوڈ پینڈا از رائٹ ناؤ ہائرنگ 100,000 ہوم شیفس کو وہ ہائر کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو صرف اور صرف زبردست ہونا چاہیے, اپنی ریسیپی میں کمیٹڈ ہونا چاہیے, پیشن ہونا چاہیے. باقی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے, سیلز کیسے کرنی ہے, کس طرح آپ اپنے کھانے کو بہترین ہائیجینک طریقے سے پیک کریں گے,
لیے ایک طرح سے ایک کریش کورس ہے کہ آپ اپنا ریسٹورینٹ کیسے سیٹ اپ کر سکتے ہیں. دیٹ یو گیٹ تھرو فوڈ پینڈا. سو پلیز ڈو چیک دیم آؤٹ. restaurants.foodpanda.pk پہ جا کے آپ گھر بیٹھے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. مہینے میں 50,000 روپے تک کما سکتے ہیں. گولڈن اپرچونٹی آپ کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اعتماد کا ووٹ لے کر دکھائے. ہمارا ووٹ شارٹ تھے جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ حکومت اپنے ممبروں پہ اپنے اتحادیوں پہ اپنا کنٹرول کھو چکی ہے. نوید قمر نے کہا کہ ہمارا احتجاج عوام پر گرنے والے بم کے خلاف ہے. عوام میں اتنی سخت نہیں رہی کہ وہ سانس لے سکیں. یہ جو اب ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر سڑکوں پہ، پھر ہمارے ساتھ یہ قافلہ جب چلے گا تو بہت بڑا ہوتا جائے گا. اپوزیشن نے اجلاس میں بات کرنے کا موقع نہ دینے پر اسپیکر اسد کیسر کے خلاف بھی نعرے لگائے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک ٹائم زون میں پھنس گیا ہے. یعنی ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کہ سال 2020 ہے، معیشت کو بہت سارے پرابلمز میں ہم درپیش ہیں. کرونا وائرس بری طرح سے بے قابو ہوا ہے. ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ وہی زبان بول رہے ہیں جو پچھلے 10 سال 15 سال سے. یعنی ان بیانات میں ایسا لگتا ہے صرف چہرے بدلتے ہیں، وقت بدلتا ہے، لیکن یہ میسج نہیں بدلتا کہ وزیر اعظم صاحب اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، معیشت کا برا حال کر دیا ہے، ملک اور قوم کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور جرنلسٹ جناب مظہر عباس صاحب، اور ان سے جان آخر ہم اس ٹائم ریپ میں کب تک پھنسے رہیں گے. السلام علیکم مظہر صاحب. جی وعلیکم السلام. مظہر صاحب، چہرے بدلتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے لیکن یہ بیان نہیں بدلتا. ہر شخص سمجھتا ہے کہ حکومت وقت کہیں نہ کہیں ڈس اپوائنٹ کر دیتی ہے، اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتی، اور پھر یہی احتجاج ہم پاکستان کی شاہراہوں پہ سڑکوں پر دیکھتے ہیں. یہ سلسلہ آخر کب تک چلے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا یہ وقت موزوں بھی ہے اس طرح کے احتجاج کے لیے؟ جی بہت بہت شکریہ سدرا. دیکھیے ہم سالوں سے یہ سنتے آئے ہیں، اور یہ نعرہ بڑا ایک زمانے میں ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا مشہور تھا کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. لیکن نہ چہرے بدلے نہ نظام بدلا. اور جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، اور یہ چونکہ 1 جولائی بھی ہے اور 5 جولائی آنے والی ہے، تو اس وقت حبیب جالب نے ایک شعر کہا تھا کہ کہاں قاتل بدلتے ہیں فقط چہرے بدلتے ہیں، عجب اپنا سفر ہے فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں. اس وقت دیکھیں، اس وقت جو صورتحال ہے، دیکھیے ابھی آپ شاید خاقان عباسی صاحب کا اور خواجہ آصف صاحب کے جو ہے وہ شارٹ سنوا رہے تھے. جی وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم جو ہے اعتماد کا ووٹ لیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں گے. یعنی اپوزیشن جو ہے وہ خود اتنی پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لانے کی پوزیشن میں ہو. تو پھر آپ وزیر اعظم سے یہ کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم اعتماد کھو چکے ہیں پارلیمنٹ کا، تو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائیں. اور دیکھیے -1 فارمولا جو ہے یہ پچھلے 15-20 سال سے چل رہا ہے، اور شاید اس سے زیادہ. صحیح. یہ ایک غیر جمہوری طریقہ ہے، غیر جمہوری سوچ ہے جب آپ -1 فارمولے کی بات کرتے ہیں. کہاں سے لایا جاتا ہے، کس طریقے سے، کس کے ذہن کی یہ ارتقاء ہے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی پارٹی سے کہ وہ اپنا لیڈر تبدیل کر لے. اور اگر یہی بات چل نکلی تو پھر ہر پارٹی میں یہی کہا جائے گا کہ جی آپ پارٹی کے اندر جو ہے وہ -1 فارمولا اپنا لیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کراچی کی سیاست میں، ہم نے بہت دیکھا ہے -1 فارمولے کی بڑی بات ہوئی، اور اس حد تک ہوئی وہ پارٹی ہی مائنس ہو کے رہ گئی. مظہر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ اس پہ آپ مزید بلاول بھٹو زردائی صاحب کے بیان کی طرف بھی اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ انہوں نے بھی بڑے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا وائرس 2 ماہ قبل انہوں نے کہا کہ جی اس پینڈیمک میں، اس مشکل کے وقت میں وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب میرے وزیر اعظم ہیں، ہی از مائی فیڈرل ہیلتھ منسٹر، اور میں اس چیز کو فالو کروں گا. یہ بالکل ان کے پہلے خطاب کے بعد کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں. اور اب کل وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک وزیر اعظم کی ضرورت ہے. یعنی یہ
یہ 2 ماہ 3 ماہ میں کیا ہوا کہ وفاق اور سندھ حکومت میں اتنا بڑا خلا آ گیا اور پاکستان پیپلز پارٹی پھر ایک دفعہ اپنے روایتی بیانات دے رہی ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے یہ وقت آپ اپنی جماعتوں کو بہتر کرنے کے، اپنے پروگرام کو ریویو کرنے پہ، آپ کوئی جو کاؤنٹر پروگرام ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک جماعت نے ایک کاؤنٹر پروگرام لوگوں کو دیا ہے کہ وہ اگر برسر اقتدار دوبارہ آئے تو وہ یہ، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے یہ وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم نہیں ہے، یہ اپنی پارٹی کا، وہ ایک سیاسی بیان تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا آج کے وقت میں ملک کسی نئے انتخابات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایک طرف کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، دوسری طرف سیاسی افراتفری ہے، معیشت بالکل بیٹھ چکی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ الیکشن میں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس میں آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے میرا مزہ صاحب میرے پاس ہم سو سوری وقت کم ہوگا، مجھے بس ایک بات بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ کئی حلقوں میں ایمرجنسی لگانے کی بھی بات کی جا رہی ہے، جس طرح حالات بے قابو ہو رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر اپوزیشن کے اراکین نے سمجھداری سے کام نہ لیا تو کیا یہ معاملہ اس طرف کو چلا جائے گا؟ دیکھیے وزیر اعظم کے ساتھ بہت پرابلمز ہیں، ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے بالکل بکھری ہوئی ہے۔ ان کے پنجاب کے اندر کوئی 4 گروپس ہیں، کراچی کے اندر کوئی ان کے 3-4 گروپس موجود ہیں۔ پارٹی کے ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹس کی تعداد آج سے 2 سال پہلے ایک نہیں تھی، آج کئی ہیں ڈسگرنٹلڈ ایلیمنٹ۔ وہ خود ان میں سے مل رہے ہیں جو ناراض ہیں، تو ان کا اسٹائل آف گورننس اپنا بدلنا پڑے گا، اپنی جو حکومت کے طریقے اور طور طریقوں کو بدلنا پڑے گا۔ سیاسی ٹیمپریچر آپ نیچے لے کر آئیں، سیاسی کشیدگی کو کم کریں، معیشت پر توجہ دیں، جو ریفارمز ایجنڈا آپ نے 2018 میں اعلان کیا تھا اس کے عمل درآمد کی طرف جائیں، ان چیزوں کو بہتر بنانے، کوئی بھی حکومت آگے اسی وقت بڑھ سکتی ہے جب اپنی گورننس کے بہت بہت شکریہ مزد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے، and all these points are very valid، لیکن کئی تجزیہ کاروں کا ہے کہ this was always the writing on the wall۔ جب آپ الیکشن جیتتے ہیں الیکٹیبلز کی بنیاد پر اور پارٹی کی اپنی فلسفی، اس کا مینیفیسٹو پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ مشکلات کا اندیا بہت پہلے سے دیا جا رہا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہونے کا شکریہ، لیکن دیکھنا یہ ہے this is going to be the true test of leadership for Prime Minister عمران خان کہ یہ جو اتنی بکھری ہوئی اس وقت سیاست ہے کیسے سمٹ کر ایک ساتھ لے کے آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ سب سے پہلے وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، آپ 1 گھنٹہ لیٹ ہیں، ہم شروع کرتے ہیں اپنا پروگرام 9 بجے، لیکن بہت بہت شکریہ اس وقت ہمیں جوائن کرنے کا۔ وی ہیڈ اے بریلینٹ لائن اپ آف اسٹوریز ٹوڈے، جس میں ہم نے بات کی کہ کس طرح پاکستان کا انیشیٹو، ہمارے ایک لمس کے اسٹوڈنٹ کا انیشیٹو، دا کووڈ ریکورڈ واریئرز now is a 327,000 people community، جس میں آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں پلازما ڈونر سے اور ویریفائڈ انفارمیشن اور لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز کرونا کے حوالے سے جان سکتے ہیں۔ آئی تھنک کہ کسی بھی مسئلے کا حل اگر ساتھ بیٹھ کر نکالا جائے تو ہم اس کو پار کر سکتے ہیں، اور یہی نہیں، ہمارے سامنے اتنی زیادہ سٹوریز آف انسپریشن ہیں، ایسی کہانیاں جو شاید ہم نے اپنی لائف سٹائل میں، اپنی زندگیوں میں نہیں سنی ہوں، لیکن لوگ ہیں جو تاریخ رقم کر رہے ہیں، and they are definitely a source of inspiration for us، خاص طور پہ خواتین کے لیے۔ یعنی ہمیں برسا برس سے کہا جاتا تھا کہ آپ کی ایک certain limit ہے، women had to deal with the glass ceiling, with the glass floor، کہ بس اس سے آگے آپ نہیں بڑھ سکیں گے، لیکن اب ہمارے سامنے بہت سارے ایسے رول ماڈلز ہیں جو ہمیں یہ یقین دلاتے ہیں کہ the sky is the limit۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان آرمی کی، where we have seen a first for the first time in our lifetimes کہ پہلی دفعہ پاکستان آرمی کی ایک 3 star جنرل ایک خاتون ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کے بارے میں آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں which is definitely a source of inspiration for all Pakistani girls and women۔ صوبی کے علاقے پنجپیر کی بیٹی نگار جوہر کا بڑا اعزاز، لیفٹیننٹ جنرل کا عہدہ حاصل کرنے والی پہلی خاتون بن گئیں۔ ISPR کے مطابق انہیں سرجن جنرل آف پاکستان آرمی تعینات کر دیا گیا۔
تاریخ میں پہلی 3 اسٹار آفیسر بننے کے ساتھ پہلی سرجن جنرل کے عہدے پر کام کرنے والی خاتون افسر بھی بن گئیں۔ نگار جوہر بطور کمانڈنٹ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں فرائض انجام دے رہی تھی۔ نگار جوہر 1981 میں آرمی میڈیکل کالج جوائن کیا اور گریجویشن مکمل کیا۔ 2017 میں نگار جوہر میجر جنرل بننے والی پاک فوج کی تاریخ میں تیسری خاتون تھیں۔ Nigar Johar Khan, Surgeon General of Pakistan Army, makes us so proud and definitely opens up so many avenues. Women in leadership positions صرف اور صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ان تمام خواتین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں، کیسا رول ماڈل بن جاتی ہیں جو واقعی خواب دیکھنا اور ان کو سچ کرنا چاہتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور کہانی اسی طرح کے خواب کی۔ موجود ہے ایک اور ایسی داستان جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آ کر لیکن آنکھوں میں خواب کے پاکستان کی سول سروس کو جوائن کرنا ہے، CSS کا امتحان دینا ہے۔ آئیے دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں کہ کیسے یہ ممکن ہو پایا۔ جی تو ہم آپ کو تھوڑی دیر میں رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ I am doing a 14-day challenge which is a free gift from me for all of you. یعنی آپ مرد ہیں، خاتون ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، it does not matter. If you want to show up for yourself اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدل جائے اور آپ اتنا اسٹک فیل نہ کریں یا کسی بھی ہارٹ بریک سے اگر آپ گزر رہے ہیں، اینزائٹی ہے، this 14-day program is going to change your life. اور جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا کہ تحفہ ہمیشہ خلوص اور محبت سے دیا جاتا ہے، تو یہ میرا تحفہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اتنے سالوں سے نہ صرف مجھے فالو کر رہے ہیں but they send me so much love and respect. تو اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں میرے فیس بک پیج کو وزٹ کیجیے، اٹس اے ویریفائڈ پیج sidraiqbal.official جس میں کل میں نے لائیو سیشن کیا تھا۔ آج I'm going to go to Instagram and also talk about it. تو اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر رہے ہیں @iqbalsidra I will be live at 11. اچھا جی، اب آپ سے ذرا بات کرتے ہیں آج کے سبجیکٹ کے حوالے سے۔ ہم اکثر جب چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایکسپرٹس کی اور اینالسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بڑے ریجڈ، بڑے کانفیڈنٹ انداز میں اپنے بڑے اسٹرانگ ویوز کو ایکسپریس کرنے والے لوگوں کی کیا کریڈینشیلز ہیں؟ وہ جب ٹیلی ویژن پہ آ کے یہ بات کرتے ہیں یا اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں، وہ ایک طرح سے ہم سب کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے پرسیپشنز کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ ان کے اپنے یہ خیالات کی بنیاد کیا تھی، کیا یہ ان کا تجربہ تھا، یہ ان کا تجزیہ ہے، ان کا مطالعہ کیا ہے، ان کی فیلڈ آف ایکسپرٹیز کیا ہے۔ لیکن ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، جیسے ہم ڈاکٹرز کی بات کریں تو عطائی ہمیں نظر آنے لگے، بہت سارے لوگوں نے اپنے آپ کو دیکھتے دیکھتے فلانا ایکسپرٹ، ہرب ایکسپرٹ، اور ان کے دیے ہوئے مشوروں اور تجزیوں سے کئی زندگیاں برباد بھی ہوئی ہیں، کئی ذہنوں میں انتشار بھی برپا ہوا ہے۔ تو ہم آج اس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ امپیکٹ ایک تجزیہ کار کا کیا ہو سکتا ہے آپ کی زندگی پہ، اور اس کا سلیکشن ایز جرنلسٹ ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسی سبجیکٹ کو پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں مہک اسلم، who's a journalist and a colleague. Thank you so much, Mehak, for joining me. And of course, Mind Sciences and somebody who works as a therapist when it comes to energy. کیونکہ ان تمام کہی ہوئی باتوں کی بھی ایک انرجی اور امپیکٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انم علی۔ تھینک یو بوتھ آف یو فار بینگ ہیئر۔ سب سے پہلے مہک، اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کروں، آئے دن ہمارے سامنے بڑے اہم نیشنل اینڈ انٹرنیشنل ایشوز ہوتے ہیں، آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہوتی ہیں جس شخص کو آپ کے سامنے تجزیہ کار یا ایکسپرٹ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کے خیالات سے آپ چونک جائیں اور کہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اچھا سدرا، ایسا جیسے کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ایشوز ہم ڈیلی بیسس پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، اور جب ہم ان کے منہ سے سنتے ہیں تو واقعی حیرانگی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ حیرانگی اس پر ہوتی ہے جو کہ ایسے لوگ تجزیہ کار بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو شاید کوئی علم نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی اینالسٹ کو اپنے کسی ایشو یا کسی ٹاپک سے ریلیٹ کر کے لائن پہ لیتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایشو سے ریلیٹ ہو، کووڈ-19 سے ہو یا کوئی بھی ایک ایشو، کشمیر کا ایشو ہو یا کوئی بھی موجودہ ایشو جو چل رہا ہو نیشنل یا انٹرنیشنل، تو واقعی حیران کر دینے والی چیزیں آتی، جیسے جعلی ڈگریوں کا اسکینڈل جب سامنے آیا تو حیران تھی میں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ہوتا ہے ایسے کہ کچھ ہمارے اینالسٹ یا ہم جو تجزیہ لے رہے ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو شاک کرتا ہے، آپ کو حیران کرتا ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کو کہیں سے نالج نہیں ملتا، کہیں لکھا ہوا نہیں ہوتا، آپ گوگل نہیں کر سکتے، لیکن وہ اینالسٹ ہی آپ کو وہ انفارمیشن دے سکتے ہیں۔
تو महक कभी कभार उसको काउंटर करना मुश्किल भी तो होता है ना, यानी आपको एक चीज के बारे में ज्यादा इल्म नहीं है, किसी शख्स को एज एन एक्सपर्ट अगर सामने बिठाया है, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि उसके अंदाजे गुफ्तगू से या जो अल्फाज का इस्तेमाल हो रहा है उससे आपको अंदाजा हो कि भाई नीम हकीम वबाल जान, इसको खुद भी कुछ नहीं पता और अब मैं क्या करूं, क्योंकि इसके गहरे अल्फाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सब्जेक्ट में वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा बल्कि लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तब आप क्या करती हैं? मेरे ख्याल से तब हम यही मिसाल देते हैं कि सवाल हमने गंदम किया है लेकिन जवाब हमें चना होता है। कुछ ऐसे भी तज्जियाकार होते हैं या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं या उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती है, उनकी कमांड नहीं होती है उन चीज़ों पर, लेकिन हम हमेशा अपने पॉलिटिशियंस के लिए कहते हैं कि आए बाएं शाये कर रहे हैं, तो वो कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो उस टॉपिक पर आए बाएं शाये करते हैं, हमें भी कंफ्यूज कर रहे होते हैं और हम बार बार देख रहे होते हैं कि कहीं हमने तो कुछ गलत नहीं कह दिया, तो उस टाइम पे काउंटर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि हम एंकर हैं और बोलना हमारा काम है तो कर जाते हैं कवर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हो, कई दफ़ा उनको काउंटर करना बार बार, मैंने अपने इनिशियल ईयर्स में मुझे याद है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल ये होती थी वही कि सवाल जो किया है उस सवाल का जवाब दें, और आम तौर पे हमने ये देखा कि इस तरह के तज्जियाकार को या जो एनालिस्ट होते हैं उनके पास जवाब क्योंकि नहीं होता, तो आप पूरा देखो पाकिस्तान कभी यहाँ घुमाते हैं कभी वहाँ घुमाते हैं। लेकिन अनम, इसका एक सोसाइटल इम्पैक्ट क्या बन रहा है जब हम एक ऐसे शख्स को एक्सपर्ट बना देते हैं जिसके थ्रू हो सकता है फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, कंट्रोवर्सी, स्कैंडल सामने आ रहा हो, या जो अपने जराए को कोट भी ना करता हो, कहता हो जी मेरे जराए ने ये मुझे कहा है, तो उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, हमारे अपने देखने के अंदाज पे क्या पड़ रहा है आपके ख्याल में? अच्छा, सबसे पहले तो सदरा थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए क्योंकि एक आम फहम इंसान को जैसे महक ने बात की, बहुत सारे लोग तो उसको जज भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इस तरह से बिहेव करते हैं, इस तरह से फेक डिग्री इसके साथ एनालिस्ट बन गए हैं, तज्जियाकार हैं, लेकिन अफसोस की बात रूह से मैं आपको बताऊं तो कहीं अपने ही ब्रेन में, अपने ही दिमाग में केसेस देखते हैं नहीं आ रहा होता और ना ही उनका इतना ब्रॉडर विजन होता है, तो वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। मैं यहाँ एक छोटी सी बात जरूर शेयर करना चाहूंगी व्यूअर्स को भी और लिसनर्स को भी कि अल्लाह ताला ने ना हम सब इंसानों को बड़ा एक अच्छा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम दिया हुआ है हमारे ब्रेन में, जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हमें बहुत आराम से पता चल सकता है। लिंग्विस्टिक्स लोग पढ़ते हैं कि कौन बिल्कुल सही बात कर रहा है, कौन ऑथेंटिक रिसोर्सेज के जरिए से हमें कुछ बता रहा है, चाहे वो जर्नलिज्म हो चाहे वो कोई भी हो। और एक संजमन होती है ना, देखिए ये चीज हर एक में जज करने की सलाहियत नहीं होगी, हमने सबने देखा, और इसकी मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ एक प्लेन क्रैश होता है एंड सडनली एवरीबडी इज एन एविएशन एक्सपर्ट, हर कोई आपको बता रहा है कि क्या पायलट की गलती थी क्या नहीं थी। एक शख्स का पायलट बनना एक मेरे ख्याल में एक बड़ा ही प्रोसेस होता है, उसमें आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, आपके यहाँ इदारे हैं, चीजें हैं, देखी जाती हैं, लेकिन उस वक्त हर कोई बताने की कोशिश कर रहा था कि उसके ख्याल में जहाज में उस वक्त क्या हुआ था या क्या फनी खराबी हुई थी। इसी तरह हमने कोरोना का मामला देखा, हर शख्स एक एक्सपर्ट बन गया और उसने कहा जी फलानी चीज करनी चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। हम जिसको कहते हैं ना मौसमी एक्सपर्ट्स जो हमारे सामने आ जाते हैं और सारी दुनिया उस तरफ लग जाती है, बजट आने लगता है तो एवरीबडी इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वहां पे बड़ी उसको आम फहम करके ओवर सिंप्लीफाई करके हम चीजों को बता रहे होते हैं। क्या कहेंगी आप इससे, क्या चेक एंड बैलेंस होना चाहिए? किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने से पहले हम क्या सोचें या किन चीजों का ख्याल रखें? जो आम फहम अवाम है हमारी, वो आप ये देखें ना कि कौन लोग किन लोगों को प्रेस कर रहे हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जो शख्स खुद ऑथेंटिक अपनी सोच रखता होगा, जिसको समझ बूझ होगी, बेशक उसको ज्यादा नहीं पता, कभी भी ऐसा नहीं होगा। वही लोग इन चीजों को आप देखिए कि अगर किसी फर्ज कीजिए, चले मैं अपनी फील्ड से बात कर लेती हूँ, जैसे आपने बड़ी दुरुस्त बात कही, बाज़-औक़ात थेरेपिस्ट, बाज़-औक़ात जर्नलिस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े मौसमी होते हैं, बड़ी अपनी सनसनी लगाते हैं, तो उनके साथ जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं उनको भी देखने की जरूरत है कि वो कौन लोग हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप गलत बात कर रहे हैं या आपकी सिर्फ ऊपरी बातें और लोग उसको किस हद तक कितनी देर
دیر تک. لانگ ٹرم میں ہمیشہ وہی لوگ انہی کی بات سمجھی جاتی ہے. آپ دیکھیں اتنے سارے لوگ ہیں جو آپ کو کورونا کے بارے میں بتا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ بتایا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم سب انہی باتوں کے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہمیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں, جو ہمیں ڈاکٹرز بار بار آ کے بتا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں, جیسے اب آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس میں بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو لوگوں کو گھر بیٹھے گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ڈفرینشیٹ تو کر سکیں کہ وائٹ اور بلیک کیا ہے. چلے آپ کو ہر چیز لنگوسٹکس کا نہیں پتا, آپ لوگوں کو نہیں جج کر سکتے, لیکن عوام پر یا ہم جو لوگ ہیں ہم پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کون سی, وہی آپ والی بات, کون سی انرجی کو پسند کر رہے ہیں. اگر میری اپنی انرجی نیگیٹو ہے اور میں خود بھی فیک ہوں تو آف کورس میں ایسے لوگوں کی طرف اٹریکٹ زیادہ ہوں گی. پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے پاس ڈگری ہے یا نہیں, میں صرف اوپری چیزوں کو اسی طریقے سے برین کام کرتا ہے. Absolutely. So like attracts like. ایک اور بڑی اہم بات جو اس میں ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ ایک کریٹیوٹی چیلنج بھی ہے. ہمارے یہاں اکثر ایکسپرٹس یا جن کے پاس اوتھینٹک انفارمیشن ہے وہ اتنی مشکل زبان استعمال کرتے ہیں یا ان کی بات عام فہم نہیں ہوتی تو ایک خلا رہ جاتا ہے, اور اس خلا کو پر کرتے ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کی زبان بولنا جانتے ہیں, جن کے پاس ہو سکتا ہے صحیح اوتھینٹک انفارمیشن تو نہ ہو, لیکن ان کے پاس یہ گر, یہ ہنر ضرور ہوتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو میسز یعنی جو عوام ہے وہ ان کی بات کو سنتی ہے. مہک, یہ سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ دیکھیں ایک شخص ہوگا جو اکاؤنٹنٹ ہوگا, جو اکنامک ایکسپرٹ ہوگا, لیکن اس کی جو زبان ہے یا بات کرنے کا جو طریقہ ہے وہ لوگوں کو اتنا بھاتا نہیں. آن دی ادر ہینڈ یہ جو موسمی ایکسپرٹ ہے جس کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے, وہ اپنی چرب زبانی سے, اپنی سٹوری ٹیلنگ اور اپنے ان الفاظ کے استعمال سے جو عام فہم ہے لوگوں کو اپنی طرف گھیر لیتا ہے. تو پھر بطور جرنلسٹ آپ کس ایکسپرٹ کو پریفر کریں گے؟ ہم لگتا ہے کہ ہم جب کسی ایکسپرٹ کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے یا کسی بھی انفارمیشن کے لیے, تو جو وہ چیز بول رہے ہیں اگر وہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر وہ سادہ یا عام فہم نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتانا چاہیے, ہمیں سادہ زبان میں بتانا چاہیے. یہ ہمارا کام ہے, کیونکہ ہمیں جرنلزم میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ خبر جو ہے وہ اتنی آسان ہونی چاہیے, اتنی سادہ ہونی چاہیے کہ سننے والے کو ایزیلی سمجھ آ سکے. جیسے کہ آپ نے عطائی ڈاکٹرز کی بات کی, اور آپ نے ایکسپرٹ وہ جن کی کمانڈ ہے چیزوں پہ, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ان میں ڈفرنس کرنا. یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ عوام کی سمجھ یا عوام کی سوچ کیا ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی مینٹیلٹی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اچھا بڑے اسپتال میں بیٹھا ہوا کوئی ڈاکٹر تو وہ نہیں کر رہا, جو گلی میں بیٹھا ہوا محلے یا جو ہمارے محلے میں ڈاکٹر ہے وہ یہ کام کر دیتا ہے. تو لوگوں کی سوچ یا ذہنیت کو پڑھنا یا اس کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کی سوچ کو بدل سکتے ہیں اس حد تک جس حد تک بدلنا چاہیے, کیونکہ ڈفرینٹ چینلز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا میڈیا کتنا بڑا ہے اور ہر چینل کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے اور وہ اپنی پالیسی کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں کی سوچ چیک اینڈ بیلنس کہاں ہونا چاہیے نا. دیکھیں کئی دفعہ میں یہ فیس کرتی ہوں کیونکہ ہمارا چہرہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے, یا اگر خدا نہ خواستہ کوئی خبر وائرل ہوتی ہے یا اس میں سے کوئی چیز سنسنی کا باعث بنتی ہے, تو جو اینکر پرسن ہوتا ہے, جو پریزنٹر ہوتا ہے, اس کو سارے لوگ مورود الزام ٹھہرا دیتے ہیں. یا اگر بے عزتی ہونی ہوتی ہے تو اس کی ہوتی ہے کہ دیکھو شخص کیسا بیٹھا ہوا تھا, یا کون سا بے وقوفانہ سوال کر دیا, یا یہ کیسا جواب آیا. لیکن I can vouch for my colleagues, یعنی آپ بھی کیمرہ کو فیس کرتی ہیں کہ کیا یہ ذمہ داری ادارے کی ہوتی ہے, آپ کے ڈائریکٹر نیوز کی ہوگی, آپ کے پروڈیوسر کی ہوگی, ایڈیٹوریل کنٹرول کہاں پہ ہونا چاہیے, کیونکہ جو برا بنتا ہے وہ شخص ہے جو کیمرے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے. صدر, یہ چیز ہم بہت دفعہ فیس کر چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان حالات میں خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے. ایک چپ 100 سکھ والی بات ہے, اور جو سامنے بیٹھے ہوئے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنا پریشر ہے آپ پہ. سم ٹائمز ہماری پالیسی بھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو لے کے چلنا پڑتا ہے. جیسے ریسنٹلی میں نے ماسک پہن کے اپنا بلیٹن کیا اور وہ پکچر اتنی وائرل ہوئی, میں جب صبح اٹھتی تھی مجھے کوئی نہ کوئی وہ پکچر بھیج رہا ہوتا تھا, اوپر عجیب سی تحریر لکھی ہوئی ہوتی تھی. میں کہتی تھی کیا ہے. آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کس تحریر نے دی؟ کیونکہ میں یہ پوچھنا اس لیے چاہ رہی ہوں کیونکہ ایک میں نے ٹاپک اب اگلے ویک کرنا ہے کہ ایک نیا ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے نا ٹرولنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, لوگ نیگیٹو کامنٹس دے رہے ہیں, لیکن آپ یہ ریئلائز کریں گی کہ اب سب کی بس ہو چکی ہے, تو جن کو ٹرول کیا جا رہا ہے وہ بھی آگے سے بڑا سخت جواب دینے لگے. اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو سراہ رہے ہیں, لیکن پھر مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پڑھے لکھے اور سمجھدار ہونے میں اور ایک ٹرولر میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا اگر آپ اسی زبان میں جواب دے رہے ہیں. آپ کو کبھی بھی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے, کیونکہ آپ کے فالوورز جو ہوتے ہیں وہ ایک چیز پہ اگر آپ کو تنقید کر رہے ہیں تو دوسری چیز پہ آپ سے پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں. میری اس پکچر پہ لکھا گیا کہ کورونا کے خوف سے ماسک تو پہن لیا لیکن اللہ کے خوف سے دوپٹہ نہیں
ठीक है, ये सोच है उन लोगों की जिन्होंने इस पिक्चर को आगे भेजा, ये इस पिक्चर पे ये कैप्शन लगाई, ये उनकी सोच, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि इस सूरत हाल में आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, खामोशी बेहतरीन जवाब है। आई थिंक इसी तरह कई तज्जियाकार और एनालिस्ट भी यही रास्ता अपनाते हैं, लेकिन एक एनालिस्ट को हमारे लिए भी मुश्किल है, और मैं चाहूंगी कि आप लोग भी इस पे कमेंट करें, अगर आप ट्विटर पे या फोन करके मुझे बात करना चाहें, कि एक एक्सपर्ट के क्रेडेंशियल्स को हम टेस्ट भी कैसे करें। यानी अगर आप एक एक्सपर्ट हैं और मैं आपको अपने शो में बुलाना चाहती हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, तो क्या मुझे आपकी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सर्टिफिकेशन देखनी चाहिए? क्या मुझे आपसे आपका नंबर मांग के वेरीफाई करके उसके बाद ही आपको बुलाना चाहिए? या ये बात इस बात की सनद होगी कि आप किसी बड़े इदारे में या किसी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसी अच्छे अस्पताल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट शुड बी इनफ। क्योंकि ये जो एक्स का टाइटल होता है ना, ये बड़ा अहम होता है। हमारे यहाँ कई लोग ऐसे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं जिनके पास, जिनकी माजी बड़ा शेडी है, लेकिन हम उनको फिर भी टेलीविजन पे देखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड देन वील डिस्कस दिस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे हैं जी हम तज्जियाकार और एनालिस्ट एंड एक्सपर्ट्स की, यानी किस तरह इनके क्रेडेंशियल्स को चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी को अगर हम आपके सामने एज एन एक्सपर्ट पेश करते हैं, बड़ा अहम है कि वो जिम्मेदारी के साथ आपको मशवरा दें। आपने देखा होगा कि हमारे शो में भी बहुत सारे डॉक्टर्स आए, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स भी आए जिनके बारे में ये मशहूर था कि आप उनको टेलीविजन पे ही देखें, उनको कॉल करें, वो आपको फौरी तौर पे आपके मसले का हल बताएंगे। एंड वी मेड श्योर दैट वुड नेवर हैपन, क्योंकि मैं ये पर्सनली बिलीव करती हूँ कि आप फोन पे किसी का डायग्नोसिस नहीं कर सकते। आपको फोन पे अगर कोई शख्स अपना मसला बता भी रहा है, आपको पूरी तरह से उसके हालात का नहीं पता, आपने उसको जांचा नहीं, आपको उसका फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं किया, तो आप दवाइयाँ और चीजें उनको नहीं बता सकते। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी मेड श्योर कि हम एक भी शख्स को इस तरह का कोई मशवरा ना दें कि जी आप फलानी दवाई उठा लें और ले लें। लेकिन अनम आमतौर पे लोग ऐसे नहीं करते, बिकॉज दिस गेट्स व्यूअरशिप। लोगों को लगता है कि उनके मसले का हल एक कॉल से उन्हें मिल जाएगा। इस एहसास जिम्मेदारी को हम शो करने वालों, शो डिजाइन करने वालों, चैनल्स के पास तक कैसे लेके जा सकते हैं? सिद्रा, अभी पहले आप और मैं एक बात कर रहे थे, उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मैं उसी को सबसे पहले हाईलाइट करूंगी, वो है हमारा सिस्टम। कहीं ना कहीं देखिए हम सब जिम्मेदार हैं। वो आपकी बात थी बिल्कुल दुरुस्त थी कि हम सिर्फ और सिर्फ जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है, चाहे वो कोई भी है, हम उसको मुकम्मल ब्लेम नहीं कर सकते। पूरा सिस्टम अगर इस तरह का है, और सिर्फ ये एक जगह बात नहीं हो रही ना, मुझे भी ये सोचते हुए हंसी आ रही थी सिद्रा कि आप जहाँ देखेंगे, जिस भी जगह देखेंगे, फील्ड में देखेंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो शायद मौसमी हैं, यानी जिनके पास शायद मुकम्मल डिग्रीज नहीं है, प्रॉपर उनकी वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन वो काम कर रहे हैं और फिर उनको कोई डाउट भी नहीं करता, जस्ट बिकॉज़ कि जाहिर है उनको लोग प्रेज करते हैं, उनको लोग पसंद करते हैं। यहाँ एक छोटा सा शेर मैं सुनाती हूँ जो शायद लोगों के लिए समझ आए कि ज़मीर नहीं कांपते लेकिन जमीन कांप जाती है। तो कुछ चीजें तो हमारी अपनी भी है ना। मैं और आप यहाँ बहुत सारी ऐसी बातों को डिस्कस करते हैं जो कि गलत भी हैं, हमें समझ भी आ रही है कि सिस्टम में इन चीजों की करेक्शन होना जरूरी है, लेकिन सिस्टम में जो लोग हैं, लोग जिन लोगों को अप्रूव करते हैं, इसमें एक फर्क करना बहुत जरूरी है। देखिए एक फर्क यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। मुकम्मल इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती और इंफॉर्मेशन वक्त के साथ तब्दील होती है। मिसाल के तौर पे जी अभी आपको मैं कोरोना की ही मिसाल दूं। शुरू में हम समझते थे जब नया ये वायरस आया कि इसका हल ये है कि आपको ऑक्सीजन फेफड़ों से आपकी बॉडी में नहीं जा रही होती, तो आपको फौरी तौर पर अगर वेंटिलेटर मिल जाए या आपको अगर ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी बेहतर बना दी जाए तो आप इस मर्ज से, इस वबा से सेहतयाब हो सकते हैं। लेकिन अब 3 माह गुजरने के बाद मेडिकल एक्सपर्ट्स ने ये पता किया है कि असल में ये वायरस आपकी बॉडी में ब्लड के क्लॉट्स को बना देता है। तो ये क्लॉट्स जब ट्रैवल करते हैं आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन अब्सॉर्ब नहीं हो पा रही होती। तो इसका हल यकीनन वेंटिलेटर्स नहीं है। वेंटिलेटर या ऑक्सीजन देना आपको सपोर्ट देता है ताकि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई जा सके, लेकिन असल में आपको वो मेडिसिन देनी पड़ती है जिससे ये क्लॉटिंग का अमल रुक जाए। तो देखिए ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वक्त के साथ हमारे
ہمارے سامنے آ رہی ہے تو ہم اس کی تردید بھی کرتے رہیں اور لوگوں کو اپڈیٹ کرتے رہیں. میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہوگا, جو نیا شخص ہوتا ہے, یعنی آپ نے اور میں نے جب اپنے ٹیلی ویژن کریئر کا آغاز کیا تو ہم شاید اتنے کانفیڈنٹ نہیں تھے, ہم اپنی بھی باؤنڈریز دیکھ رہے ہوتے تھے کہ بھئی ہم کون سا سوال کر سکتے ہیں, کہاں ایکسپرٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں, کہاں نہیں کر سکتے. لیکن میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو بہت زیادہ اسٹیبلشڈ اینڈ ایکسپیرینسڈ اینکرز ہیں, اور ان کے شو میں بھی ایسے ایکسپرٹس آتے ہیں جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, جو شاید ان کا بیک گراؤنڈ بڑا شیڈی ہوتا ہے, جس پہ سوالیہ نشان ہوتے ہیں, اور پھر بھی ان کو فیچر کرتے ہیں. آپ ایسے اسٹیبلشڈ اینکرز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ یہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ جی میں مہک سے بات کریں گے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں, ایک جیسے آج میں ایک بات کی تھی کہ لوگوں کی چرب زبانی جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی, اور دوسری نام, ٹھیک ہے, ہم لوگوں کو کبھی کبھی صرف ان کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ ایک برانڈ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں, ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں برانڈ ہے, ہاں بہت بہترین کپڑا ہوگا, وہ چاہے کپڑا بہترین نہ ہو, اس کی کوالٹی ویسی نہ ہو جتنی ہم اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. اسی طرح آئی تھنک کچھ ایکسپرٹس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ جو نام ایک بن چکا ہے, ایک ٹیگ ان کے ساتھ جو لگ چکا ہے, لیکن ان کو وہ چیز نہیں آتی ہے, اور ہم جو ہے انہیں اپنے پروگرام میں بلا لیتے ہیں یا بٹھا لیتے ہیں, اور پھر ہم ان کے تجزیے سنتے ہیں اور سنواتے بھی ہیں. یعنی لوگوں کا مائنڈ ہم خود بناتے ہیں, لوگوں کا مائنڈ نا, کہ لوگوں نے یہ کر دیا. پہلے ایک ہوتی تھی, ہم سنتے تھے کہ میڈیا پہ یا ٹی وی پہ انم ہمیشہ ایک الزام لگتا تھا کہ یہ ریٹنگز کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں. اب اس میں ایک اور خطرناک ٹرینڈ یہ آ گیا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہہ دے, یا اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے اور اس کو کئی ہزار یا ملینز آف ویوز مل جائیں, تو ہم اس کو پک کر لیتے ہیں اور اس کو ایز این ایکسپرٹ یا ایز اے پرسن جس کا تجزیہ بڑا زبردست ہے, اس کو ہم اپنے شو میں بٹھا لیتے ہیں. یہ کتنا نقصان دہ ہے, کیونکہ ہم نے صرف اور صرف کرائٹیریا یہ رکھا ہے کہ کس طرح آڈینس کو یا ویور کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے, بجائے اس کے کہ اس کے تجزیے میں کتنا دم ہے. کیا کہیں گے انم؟ خدرا, اس کی وہی بات ہے کہ کیونکہ ہم سبھی زیادہ تر لوگ ہی ایک ہی, وہ کہتے ہیں نا, ایک ہی ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں, ایک ہی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں اگر اس میں سے کچھ لوگ, میں اگین کہہ دوں, کچھ لوگ دماغی طور پہ بھی میں بات کروں, اگر انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ اتنا زیادہ اوتھینٹک نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس وقت سبھی اس میں جا رہے ہیں تو ہم اس وقت دیکھتے ہیں اور ہم اس طرف چلتے ہیں. اور ٹھیک ہے, اگر ان کو, جیسا آپ نے کہا, ان کو پتا ہے کہ ان کی اتنی کریڈیبلٹی نہیں ہے, بٹ اسٹل وہ ٹیلی ویژن پہ آپ کو ہر چینل پہ نظر آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سائڈ, اگین میں نے کہا, ہم سب سیلف اکاؤنٹیبل بھی تو ہونے چاہیے نا. وہ تمام لوگ جو ایسے لوگوں کو آگے کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جن کو پتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا ہے لیکن پھر بھی ہم اتنے کانفیڈنٹلی یہ چیز کر رہے ہیں, ان کی اپنی بھی تو ایک چیز ہونی چاہیے. مطلب ساری باتیں ٹھیک ہے اور ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن آف کورس اگر ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے, کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم سیکھ رہے ہیں یا اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ایک پروسیس ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سیکھ لیں اگر آپ چاہتے ہیں. بٹ جھوٹ بولنا اور اپنے اوپر ایک ٹیگ لگانا اور لوگوں کو, عوام کو بیوقوف بنانا, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو ویوز مل جائیں گے, آپ کو سبسکرائبرز مل جائیں گے, آپ کو فالوورز مل جائیں گے, لیکن یہ سوچئے کہ جو بات اگر آپ نے ان اوتھینٹکلی لوگوں تک پہنچائی ہے, اس سے کسی کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. مہک, ایک بڑی ڈھکی چھپی ہڈن لینگویج بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم دونوں کا تعلق میڈیا میں, تو میں نے سوچا یہ ذرا ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب کسی تجزیہ کار یا ایکسپرٹ کو آپ چیلنج کر دیں, آپ ان کو ان کی جو بھی ایکسپرٹیز ہے, وہ جو بات کہہ رہے تھے, اس کو آپ ذرا کویسچن کریں, ذرا کریدیں, ذرا سا پروب کریں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کبھی کبھار وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور پیسو اگریسولی ان کی ٹون بدل جاتی ہے؟ آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ہوا ہے کبھی؟ یہ ساتھ ہوا نہیں ہے, لیکن میں نے یہ ایک ٹی وی چینل پہ دیکھا ضرور ہے کہ ایک اینکر پوچھ رہی تھی ان سے, وہ کوئی خاتون تھی اور وہ بتا رہی تھی ویٹ لوز کرنے کے حوالے سے باتیں, اور جو یہ ہم ٹوٹ کے بتاتے ہیں یا جو دکھاتے ہیں, تو وہ جب ان سے ڈیپلی انہوں نے ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ تھوڑا غصے میں آ گئیں. اور وہ ایک, میں نام نہیں لوں گی, ایک رینون پرسنالٹی ہیں وہ, اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان کے یوٹیوب چینل پہ میں جا کے دیکھتی ہوں, اتنی ویڈیوز ہوتی ہیں, اتنے لوگ ان کو ویکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویکلی بیسس پہ وہ ٹپس دیتی ہیں, لیکن جب وہاں پر چیز آئی تو وہ تھوڑا سا غصے میں آ گئی. مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, آپ اگر کچھ کوئی ایکسپیرینس اپنا شیئر کر رہے ہیں یا آپ کسی چیز کے ایکسپرٹ ہیں, آپ کو ایک نئی چیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, تو اس پہ پہلے اپنی کمانڈ پوری رکھیں, پھر آپ آ کے بتائیں, کیونکہ ٹی وی چینل بیسیکلی وہ پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں سے لوگ سیکھتے ہیں یا لوگ سنتے ہیں.
अपना माइंड बनाते हैं और फिर आगे 10 लोगों को जाके बता रहे होते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसको टर्न अराउंड करें, चले हम किसी अहम इशू की बात नहीं करते, हम एंटरटेनमेंट की दुनिया को ही ले लेते हैं। अब तो देखें जब से सबके पास सोशल मीडिया आया है, हम सबके पास ये ताकत मौजूद है कि हम अपनी आवाज को आगे बढ़ा सकें और हमने क्या कहना है ये हम पे मुनसर है। तो अगर मैं चाहूँ कि जी मैं ड्रामा को क्रिटिसाइज करूँ, अब ठीक है मैंने कभी एक्टिंग नहीं की, मैंने कभी ड्रामा को डायरेक्ट नहीं किया, कभी प्रोड्यूस नहीं किया, क्या है मेरी बाउंड्रीज, यानी एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर मैं क्या बात कर सकती हूँ और क्या नहीं कर सकती। अभी हाल ही में हमने देखा अम्मा का रिव्यू लॉलीवुड गैलेक्सी में हमें बड़ा पसंद आता है एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे जिस तरह वो एक घरेलू अंदाज में ड्रामों को रिव्यू करती हैं और हमें बताती हैं कि ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी हम उनको कभी कभार समझते हैं, और उनका एक रिएक्शन भी आता है कि फलाने किरदार ने ये डायलॉग क्यों बोला, ये किरदार रोया क्यों। तो आपने देखा होगा कि बुशरा अंसारी जी का इस पर रिएक्शन आया और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज में इसकी तरदीद की कि भाई हर चलता फिरता शख्स अब क्रिटिक बन गया है, रिव्यू किया है, और इसको भी हम देख रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पे इशू बन चुका है। तो व्हाट आर द बाउंड्रीज, किस चीज पे आपका एक ओपिनियन होना चाहिए और किस चीज पे नहीं होना चाहिए, कैसे इसका तयन किया जाए? देखिए देखने वालों को तो आप नहीं रोक सकते, सुनने वालों के कान नहीं बंद कर सकते, देखने वालों की आंखें आप नहीं बंद कर सकते। एक चीज़ अगर आप बना के आवाम के सामने लेकर आ रहे हैं, आवाम उसको पसंद करिए तो ठीक है, लेकिन अगर क्रिटिसाइज करिए तो आप इन रिटर्न उतना ही हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे। बुशरा अंसारी साहिबा का जो वो जवाब था वो मैंने भी पढ़ा और मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो पाकिस्तान की बहुत नामवर सेलिब्रिटी हैं और आई थिंक उन्हें उस तरीके से वो नहीं करना चाहिए था या वो चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए थी जो उन्होंने दी। कोई डिफरेंस तो रखना चाहिए था ना अपने या उनके दरमियान। इसी तरह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो मैं देखती हूँ कि या तो खामोश रहते हैं या जब जवाब देने पर आते हैं तो ऐसे जवाब देते हैं कि या तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत कम हो जाती है या फिर ये कि फिर लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते और कहते हैं कि ये ऐसे चेहरे हैं जो टीवी पे कुछ और होते हैं और टीवी के पीछे कुछ और होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि इस पे भी बड़ा मिला जुला रिस्पांस आया है। अनम, हमने देखा नादिया हुसैन मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और मेरी इस बारे में उनसे गुफ्तगू नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहूंगी कि उनके साथ कुछ ट्रोल्स ने बहुत बदतमीजी की। यानी मैं समझ सकती हूँ कि कभी कभार अगर आपको आगे से इस तरह की गलत जबान और बहुत सख्त अल्फाज का सामना हो तो आपको गुस्सा आ ही जाता है। एंड शी रिएक्टेड और उन्होंने उस बात को बिल्कुल ओन किया कि अगर कोई मेरे साथ बदतमीजी करेगा तो मैं पलट कर उसको जवाब दूंगी। ये रिएक्शन को आप कैसे देखती हैं अनम? देखिए ये बहुत नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है और ये जो ये वाला मामला है ना जिसको भी हम आप और महक डिस्कस करेंगे बहुत फ्रेजाइल है। बहुत मुश्किल काम होता है जब आप एक लाइमलाइट में आ जाते हैं, चाहे आप बहुत ज्यादा कोई फेमस हो या ना हो, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है जब लोग आपको सुनना शुरू कर देते हैं और लोग आपको देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही फ्रेजाइल हिस्सा है जिसको आपको बड़ा समेट के चलना होता है। मेरा रिएक्शन इस पर सिंपल ये था कि ये नॉर्मल है, हम सब नॉर्मल है सदरा। पॉजिटिव एटीट्यूड होना एक अलग बात है और नॉर्मल बिहेवियर एक अलग बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम रोबोट बने रहे, जी हमें कोई बैश कर रहा है हम कहें कि जी नहीं हम पॉजिटिव है तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम गुस्सा भी कर सकते हैं। हम कभी कभी हमारा रिएक्शन वैसा हो सकता है जैसा शायद लोग हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि हम बहुत नॉर्मल लोग हैं। और जो सेलिब्रिटीज होते हैं चाहे वो बुशरा आपा हो या नादिया हुसैन हो, अवाम या कोई भी और हो, समझना चाहिए कि जैसे हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ये ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं। कभी कभी हो सकता है कि वो अपने किसी लम्हे में उनको वो चीज अच्छी ना लगी हो, तो ये इसको एक वॉर का हिस्सा बना लेना, ये एक इशू बना लेना, ये एक्चुअली में सिद्रा आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये हमारा ट्रेंड है। हम आजकल कुछ नहीं मिल रहा तो हम छोटी छोटी चीजों को लेके इसको शुरू कर देते हैं। समझना चाहिए कि ये नॉर्मल बिहेवियर। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ और वापस आऊंगी फिर। और वाकई आपकी बात सही है कि बाउंड्रीज एवरीबडी, और आप ये देखें कि हमारे ये बड़े जो प्यारे सितारे हैं जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, ये इस पॉइंट पे क्यों पहुंचे? पहले तो कितने सालों तक इन्होंने आपकी बैशिंग, आपकी तनकीद, आपकी नुक्ताचीनी, आपका हर प्यार से कहा हुआ लफ्ज और हर कड़वा लफ्ज को सहा है। देयर हैज कम अ पॉइंट वेयर पीपल डोंट वांट टू टेक इट। और मेरे ख्याल में ये एक तरह से जरूरी भी था लोगों को अपनी हद को याद दिलाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल कम बैक और फिर बात करेंगे तज्जियों पे और रिव्यूज पे, फीडबैक पे कि ये किस तरह आपकी मदद भी करती है या कभी कभार ये कभी बिल्कुल यूजलेस भी होती हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात कर रहे हैं हम तज्जियाकारों की, रिव्यूअर्स की और इस बात की कि जो आपको नेगेटिव फीडबैक अगर मिलता है या एक बहुत ही ऐसी बात जो कि मुसद्दिका नहीं होती लेकिन उसको आप बड़े वसूख से लोगों के सामने कहते हैं और आपके कॉन्फिडेंस की वजह से कई लोग आपकी बात मान लेते हैं, इससे क्या पॉजिटिव्स हैं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। जी अनम, जैसे आप बात कर रही थी, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो एक एक्सपर्ट होता है या एक पब्लिक फिगर है, अगर वो उसी जबान में रिस्पॉन्ड करता है एज द ट्रोलर, तो आपको नहीं लगता कि उसकी अपनी साख मुतासिर होती है? इट्स अ ह्यूमन रिएक्शन, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना कि ये पब्लिक पर्सनालिटी होना भी तो एक जिम्मेदारी है। आप अपने आप को एक खास सांचे में लेकर चलते हैं और आप लोगों को अपने बारे में वही एक महसूस कराना चाहते हैं जो आपको परसेप्शन आप एक क्रिएट करते हैं, उसको दाव पे लगाया जा सकता है ट्रोलर्स को जवाब देने के ज़िम्रे में? एक बहुत ही फ्रेजाइल सी चीज है, इसलिए जब कभी कोई भी किसी के लिए कहता है तो मुझे तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम एज अ फॉलोअर, एज अ व्यूअर उस पोजीशन को नहीं देख सकते जो हमारा कोई भी सेलिब्रिटी या जो भी कोई टेलीविजन या पब्लिक फिगर बन जाता है। ये बड़ा फ्रेजाइल सा मामला होता है। लेकिन अगेन मैं ये चीज कहूंगी कि थोड़ा सा लोगों को, देखने वालों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कभी कभी जो सामने वाली पर्सनैलिटी है वो कितना ही अपने आप को बाउंड्रीज में रखे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी इंसान है। कभी कभी हमारे मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं, कभी कभी हम टायर्ड होते हैं, और जो लोग भी स्क्रीन पे आ रहे हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, वो कभी आपको नहीं बता रहे होते कि एक्चुअली में वो पीछे क्या कुछ देख कर आ रहे हैं। वो अपनी आवाम को दिखाने के लिए, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ये मैं एक पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ। तो अगर कोई इंसान अपना टाइम निकाल के अपने फैमिली को सैक्रिफाइस करके आपके लिए बैठ रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, फॉलोअर्स और व्यूअरशिप तो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा हमें अगर ह्यूमन लेवल पे हम सोच लें तो हमें समझना चाहिए कि किसी वक्त अगर किसी सेलिब्रिटी ने किसी वक्त ऐसे बिहेव कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एक बड़े अच्छे हैप्पी जोन मोड में बैठे हैं और सामने से आपको बैशिंग मिल रही है फॉर नो रीजन, जस्ट बिकॉज कि वो आपके दायरे कार में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर हम उससे रोबोट की तरह नहीं बिहेव कर सकते। ये अवाम की जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा इतना मार्जिन जरूर दें कि सामने वाला भी इंसान है, कभी वो भी हर्ट हो सकता है, वो भी ऑफेंड हो सकता है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। और ये जो हर्ट और उसकी बात जब आपने की अनम, आई वांट टू पिक अप ऑन द सेम थ्रेड। मैं क्या कहेंगी जो इस तरह के अताई एक्सपर्ट्स कहना चाहिए, तज्जियाकार कहना चाहिए, जो इतने उनकी डेप्थ नहीं होती, इतना नॉलेज नहीं होती, शायद वो रिसर्च तो करते हैं लेकिन सतही रिसर्च करते हैं, कुछ गूगल रिसर्च कर ली, कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए। आप क्या कहेंगी कि इनकी शोहरत की एक बड़ी वजह ये भी है कि नफरत और खौफ, ये दोनों चीजें बिकती बहुत ज्यादा हैं। ऑटोमेटिकली अगर मैं कोई पॉजिटिव खबर को लेके चलना चाहूँ बनिस्बत एक नेगेटिव खबर के, तो मुझे रिस्पांस कम मिलेगा। अगर मैं लोगों में खौफ को उजागर करना चाहूँ, अगर मैं नफरत अंगेजी करना चाहूँ, वो ऑटोमेटिकली जंगल की आग की तरह चीज फैलती है। हम इसको कैसे कर्व कर सकते हैं? अगर आपके सामने एक ऐसा एनालिस्ट बैठा हो जो सियासी तज्जिया दे रहा है और आपको नजर आ रहा है कि वो नफरत अंगेजी कर रहा है या बड़ी रिजिड बातें कर रहा है, तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं? सदरा, वैसे हमारी जो आवाम है ना, उसे इस तरह की बातें सुनने की आदत है। वो चीज़ें जो कि मिर्च मसाला हो या वो चीज़ें जिससे आपको पता चल रहा हो कि अच्छा कुछ होने वाला है, ये कुछ सनसनी है, वो ये चीज़ें सुनना पसंद करती है। और इसीलिए बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को लेके आगे भी चलते हैं। क्योंकि जैसे कि अभी आपने पहले रेटिंग की भी बात की, तो हमारी ज़ुबान में तो ये कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। हाँ, अगर कोई सियासतदान, कोई पॉलिटिशियन आपके सामने ऐसे बैठा हो जो कि मुखालिफ पार्टी के हवाले से बात कर रहा हो, बहुत सारे आप ऐसे टॉक शोज़ देखती होंगी जिसमें एंकर रोकता नहीं है, वो बोलने देता है क्योंकि उस पर रेटिंग आ रही होती है, उस पर आप रेटिंग गेन कर रहे होते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे जो कि कह देते हैं कि काउंटर कर लें या आप उन्हें रोक लें क्योंकि उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है या फिर उनकी वो लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल कर होते हैं। मुझे याद है कि मैं एक ऐसे इदारे में काम कर रही थी जिसमें 2 मुखालिफ पॉलिटिशियंस जो थे वो मेरे प्रोग्राम में थे और वो बहुत ही बुरी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। एक नून लीग के थे और एक पीटीआई के थे। तो मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ये कहा कि आप इनको बोलने दें, आप रोके मत। लेकिन चूंकि वो सुनना मेरे लिए इतना वो था और मैं दरमियान में बोल पड़ी और खैर वो मैंने उन्हें जिस तरह से रोका, नून लीग वाले जो थे उनको जिस तरह से रोका, वो मुश्किल था मेरे लिए। ये ज़्यादातर डिपेंड करता है जो पीछे आपकी टीम आपके साथ होती है, क्योंकि एंकर जो होती है अपनी टीम के कहने पे चल रही होती है, तो वो क्यों कट और बोलो या ना बोलो वाला सीन जो है ना, वो बड़ा मैटर करता है। एब्सोल्युटली। मैं जिस चीज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन माय लाइफ, आई थिंक मैंने अपने सियासी जो जर्नलिज्म था, जो पॉलिटिकल एनालिसिस या कमेंट्री होती थी, उसका आगाज़ मैंने स्टेट टेलीविज़न से किया।
مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہاں پہ لحاظ مروت زیادہ ہے کہ ہمارے آنے والے بھی جو تجزیہ کار ہوتے ہیں یا پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ بڑا ادب و لحاظ کے دائرے میں رہتے ہیں. لیکن پرائیویٹ چینلز پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی سینسرشپ نہیں ہے, تو وہ بہت ہی میرے خیال میں کبھی کبھار ایسی زبان استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جو موضوع نہیں ہوتی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آٹومیٹکلی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ میں ایک پروگرام ہوسٹ کری تھی, یہ میرے سابقہ ادارے کی بات ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ چینلز والے آپ کو ریٹنگ کے لیے شاید وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ایک ڈمی ہیں. بہت سارے پروفیشنل ادارے جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا اینکر کی بھی اپنی ایک سوچ ہے یا اس طریقے سے اینکر کاؤنٹر کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کچھ ادارے یا ان کی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں یا کچھ وہ مالکان ایسے ہوتے ہیں جو کہ شاید میڈیا سے ریلیٹ نہیں ہوتے ہیں, اور وہ اس چیز کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اگر کر رہے ہیں تو یہ بیسٹ ہے, یا جو دیکھ رہے ہیں وہ بیسٹ ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے اینکر کو بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ میں ویسے اس کو پروب کرنا چاہوں گی مہک کہ یہ کس حد تک یہ پرسیپشن صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں میں جس طرح بتا رہی تھی کہ میرے ارلی ایئرز میں میری جو ایک اورینٹیشن تھی, یا آپ کو کہنا چاہیے کہ میرا جو جرنلزم فاؤنڈیشن بنا وہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن سے تھا, تو اس میں تو ہمیں بڑا امپاور اس طرح کیا ہوتا تھا کہ میری ذمہ داری ہے, آئی ایم دا کیپٹن آف دا شپ جب میں ایک لائیو شو لے کر چل رہی ہوں, اور جہاں مجھے لگے میری دانش سے, میری ٹریننگ سے کہ یہ اینکر بدتمیزی کر رہا ہے یا غیر موزوں بات کر رہا ہے, تو میرے پاس یہ اتھارٹی تھی کہ میں کچھ نہیں تو میں ایٹ لیسٹ بریک کی طرف جا سکوں, تاکہ مجھے وہ چیز, وہ غیر مناسب چیز آن ایئر نہ کرنی پڑے. پرائیویٹ چینلز میں اینکرز کے پاس کس حد تک یہ گنجائش موجود ہوتی ہے؟ سدرا, یہاں پر میں پھر وہی سے بات کروں گی کہ بہت سارے پروفیشنل ادارے ایسے ہیں جو کہ ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں. جیسے میرا جو موجودہ ادارہ ہے وہ ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے, ان تمام چیزوں کو رہتے ہوئے اینکر کو مکمل طور پہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ بولے, وہ بات کرے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں, انہوں نے اینکرز کو اتنا اچھا ٹرین کیا ہوا ہے, اتنی اچھی, وہ جانتے ہیں کہ اینکر کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہے, اینکر اتنے اچھے طریقے سے چیز کو لے کے چل سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ کچھ میرے سابقہ ادارے ایسے رہے ہیں, یا میں ابھی دیکھتی ہوں ہماری انڈسٹری میں کچھ ادارے ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو نہیں سمجھتے, اور یہ صرف بات اب کتابوں کی حد تک رہ گئی ہے, جو کہ یقیناً بڑی افسوسناک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے آنے والے اینکرز ہیں یا ہمارے جو پروگرام اینکرز جو آنے والے آگے ہیں وہ اس چیز کو صرف کتابوں کی حد تک دیکھیں گے, اور انہیں وہ پالیسی سمجھائی جائے گی جو کہ ایک ادارے نے بنائی ہے, وہ والی چیزیں نہیں بتائی جائیں گی جو کہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا, اس میں دیکھیں بڑی انڈر لائن لینگویج بھی ہوتی ہے, تھوڑا سا موڈ کو لائٹن اپ کرتے ہوئے مہک یہ دیکھو کہ کبھی کبھار جب آپ تجزیہ کار کو کاؤنٹر کرتے ہیں نا, وہ اپنی طرف سے تو بڑی مہذب طریقے سے اینکر کو بی بی کہنے لگے تو وہ اصل میں اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, وہ ایک تنزیہ کا بی بی ہوتا ہے. آپ نے یہ نوٹس کیا ہے؟ یہ بہت دفعہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے اور یہ بہت دفعہ نوٹس بھی کیا ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم تو ہیں جو, جیسے کہ اگر ہم کسی گیسٹ کو بلا رہے ہیں یا ہم کسی ایکسپرٹ کو بلا رہے ہیں تو ہم نے تو انہیں پیار سے ہی ڈیل کرنا, اور ہم یہی کہیں گے کہ نہیں آپ درست کہہ رہے ہیں, یا اگر آپ غلط کہہ رہے ہیں تو ہم انہیں کاؤنٹر کر دیتے ہیں. اگر وہ آپ کو بی بی کہہ کے مخاطب کریں تو آپ اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھیں کہ وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں, اور پازیٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آپ کو چبھنے والا یا اچھا بی بی, یعنی وہ ایک تنزیہ طریقے سے وہ کہا جا رہا ہوتا ہے. آئی تھنک ون آف دا فارموسٹ ٹریننگ, اگر کوئی ینگ اینکر اس وقت ہمیں دیکھ رہا ہے جس نے ابھی ابھی اپنے کریئر کا آغاز کیا ہے, آپ پہلی چیز تو یہ کریں کہ آپ بے شک اپنے آنے والے گیسٹ کو یا تجزیہ کار کو عزت ضرور دیں, لیکن اس کو سر کبھی آن لائن نہ بولیں, کیونکہ اگر آپ اس کو سر بولیں گے تو مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے. یہ تو خیر مذاق کی بات تھی, لیکن آپ ایز این ایکول اس سے اس وقت بات کر رہے ہیں, آپ اس کے تجربے کے تحت آپ نے اس کو سیٹ پوزیشن تو دی ہے, لیکن آپ اس سے مرود نظر نہیں آ سکتے, آپ اس سے ایک انٹیلیجنٹ کوسچننگ کر رہے ہیں. کیا کہیں گے مہک, جہاں ہم دیکھتے ہیں اٹس آلسو لٹل آف, میرے خیال میں یہ گائیڈنس بھی دوسروں کو دینی چاہیے کیونکہ ہمارے پاس کوئی فارمل ادارے نہیں ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اگر کوئی ایک بچی نئی اینکر ہے, ایک جونیئر اینکر ہے, اور وہ آنے والے تجزیہ کار کو یا پولیٹیشین کو بار بار سر 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 کہہ رہی ہوتی تو وہ کیسا لگتا ہے آپ کو سننے میں؟ اچھا, ایک تو یہ کہ جب آپ جرنلزم پڑھتے ہیں تو اس میں باقاعدہ چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی شخصیت کو آن لائن لے رہے ہیں یا آپ کے ساتھ وہ گیسٹ ہیں تو آپ ان کو ان کا نام مخاطب کریں, یا جو ان کی ڈیزگنیشن ہے اس کو ضرور مینشن کریں. سر بیسیکلی ایک بہت زیادہ نا, آپ لگتا ہے کہ آپ کسی اسکول میں ہیں
اور آئی تھنک یہ سوٹ بھی نہیں کرتا کہ آن اسکرین آپ کسی چیز کے بارے میں ڈسکشن کریں اور آپ سامنے والے کو ساری، تو پھر آپ اگر کسی خاتون کو لے رہے ہیں تو آپ اسے میڈم مخاطب کریں، تو یہ چیز تو ویسے جرنلزم میں الاؤ نہیں ہے. اور آئی تھنک کہ جب آپ جرنلزم پڑھتے ہیں یا جو لوگ نہیں پڑھ کے بھی اینکر بن جاتے ہیں ان کے لیے یہ بیسک ٹپس بڑی ضروری ہوتی ہیں. اور پھر سے وہی بات، جو پروفیشنل ادارے ہوتے ہیں وہ ان ٹپس پہ اپنے اینکرز کو لے کر چلنا سکھاتے ہیں کہ اچھا اپنی بیتی شیئر کرنا چاہیں گی جب کسی ایکسپرٹ کے ساتھ یا کسی سیاستدان کے ساتھ تجربہ ہوا ہو آن ایئر، یا پھر آپ کو لگا ہو کہ یار اس کو میں بہتر ہینڈل کر سکتی تھی لوکنگ بیک؟ اچھا، میں خیر کسی ایکسپرٹ یا کسی پولیٹیشین کے بارے میں تو بات نہیں کروں گی، میں اپنے ہی بارے میں بتا دیتی ہوں کہ جب میں اس فیلڈ میں نہیں آئی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میں اور مجھے سب کچھ آتا ہے. تو میں نے ایک دفعہ جو ٹاپک تھا اس سے بہت ہی کوئی ہٹ کے سوال کیا، تو جو وہ ایکسپرٹ تھے تو وہ پریشان ہو گئے تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ اینکر نے کیا کیا ہے. اور وہ انہوں نے آن ایئر بول دیا کہ یہ تو آپ کا بالکل ٹاپک نہیں ہے، آپ بالکل ہٹ گئی ہیں اپنے ٹاپک سے، آپ نے بالکل ایک الگ سے سوال کیا ہے. تو یہ ایک بڑا برا ایکسپیرینس تھا میری زندگی کا. اور مجھے لگتا ہے کہ میں کسی ایکسپرٹ یا کسی پولیٹیشین کے بارے میں بات نہیں کروں گی، کیونکہ پولیٹیشینز ہمیشہ ہارش ہو جاتے ہیں جب آپ ان سے ان کی کارکردگی پہ یا پھر آپ نے اب تک کیا کیا ہے والی چیزوں پر سوال پوچھیں. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں کہ یہ ایکسپیرینسز ہم سب نے دیکھے. آئی تھنک کہ وہ باؤنڈری بڑی، جیسے ابھی انم بھی بات کر رہی تھی کہ فریجل ہوتی ہے، کہ کہاں آپ اپنی حد کو پار کریں، کہاں آپ کو کانفیڈنٹ ہے، کہاں آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ. آپ کیا کہیں گی لاسٹ آپ کا بھی کلوزنگ کامنٹ لینا چاہوں گی اس بارے میں کہ وی آر آل سورٹ آف ٹرائنگ ٹو ڈو آور بیسٹ. ہم جو تجزیہ کار بھی آتے ہیں ان کی تصحیح کرنا مقصد نہیں تھا آج کے شو کا. کہنے کا یہ مقصد تھا کہ اپنی فیلڈ پہ آپ کا مطالعہ پورا long process. Anything you want to add to that? Quickly. میں چھوٹی سی بات کہوں گی کہ ہم سب اپنا بیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو جس فیلڈ میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو بیسٹ کرنے کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو بیٹر کرنا شروع کریں. اور اس میں نے جیسے پہلے کہا کہ کوئی بھی دقت نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آپ اس چیز کو کسی چیز کو اون کر رہے ہیں کہ دس از مائی سبجیکٹ، یہ میری ایکسپرٹی، تو آپ اس کو بیٹر کرتے ہیں. Own your thing and take it. I'm so sorry I've run out of time, but thank you so much for being here. مہک بہت بہت شکریہ کا. اسی کے ساتھ مجھے آج آپ سے پھر ملاقات ہوگی، بٹ رائٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ لائیو آن مائی انسٹاگرام، سو جوائن می دیر. اپنا خیال رکھیں، کل ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.